اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھ، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے. یاد رکھ، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے. چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے. ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار، مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا. یاد. اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. نواں پوائنٹ یاد رکھیے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا. کب؟ روز قیامت، جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے. 10ویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا. دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے دو طریقے، پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے. دوسرا اللہ سزا دے پھر معاف کر، استغفار کرے. دوسرا اس سے پوچھتا کیا دیکھا، مطلب استغفار کیوں کر رہا. آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب گناہ کرے تو ہی ہم صرف کرتے ہیں، جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے. گناہوں پر تو کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے. اور استغفار کے کتنے فائدے یاد رکھیے. یہ ایک ایسا تو کہیں گے عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے صرف توبہ اور گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کے پڑھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی ہے نا، اور دعوت کو نہیں مانا، انکار کیا. تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری میں رپورٹ پیش کرے، اللہ میں نے ان کو کھلے سے اور چھپے سے دعوت دی، ان کو بلایا لیکن یہ میری بات مانتے نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، ٹھیک ہے، تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں. اور پھر اس کے بعد وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب توبہ کر استغفار کرنے کیا فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آسمان سے اللہ موسلادھار بارش کو برسائیں گا، ٹھیک ہے، تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے باغات مطلب کھیتیوں کو عام کر دیں گے. کئی فائدے وہ استغفار کے بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم تو استغفار کے بڑے فائدے. استغفار ایک ایسا کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر آپ ہم اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہوتے رہیں گے. یاد رکھ. استغفار کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ اس طرح سے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں گئے. وہاں جا کر ارادہ تو تھا کہ شام میں باہر نہیں، واپس نکل کے گھر آ جائیں، لیکن تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، رات ہو گئی. اب وہاں کوئی ہوٹل نہیں، سرائے وغیرہ نہیں تھے، آج کا زمانہ نہیں کہیں گے تو ہوٹل وہ مل جائے. وہ پریشان ہوئے اب کہاں رہوں. تو مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو روٹیاں بناتا تھا. عرب میں یہ بہت کامن عام کلچر ہے کہ روٹی باہر سے لاتے تھے اور کھانا سالن وغیرہ گھر میں ہوتا تھا، بریڈ جس کو بولتے رہو. تو وہ روٹی بنانے والا تھا، بیکری چلا رہا تھا سمجھ. تو اس نے دیکھا یہ مسافر ہے اور پریشان ہے تو کہا آ جاؤ آپ رات میرے پاس گزار لو، مطلب میں یہاں رات میں کام کرتا ہوں، آپ یہی دکان میں رک جاؤ، آرام کر لو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی دکان میں جا کر بیٹھے تو اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گونجتا ہے تو استغفار کرتے ہوئے آٹا گونجتا ہے، مطلب استغفر اللہ وہ پڑھتا رہتا ہے. مطلب اس کا کلام تھا یہ کہ وہ استغفار کثرت جو بھی کام کر رہا ہے، مطلب وہ روٹی کو اندر ڈال رہا ہے تندور میں، استغفار کرتا ہے. تو انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کہ تم جو اتنا کثرت سے استغفار کرتے ہو اس سے کچھ فائدہ ہوا تم کو آج تک، مطلب کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا؟ تو کہا ہاں، جب میں استغفار کرتا ہوں مجھے اس کا ظاہری فائدہ نظر آیا. میری ہر دعا قبول ہوئی، اب تک میری ہر دعا استغفار کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی، لیکن ایک دعا ہے جو ابھی بھی باقی جو میری قبول نہیں ہوئی. مطلب استغفار جب میں کرتا ہوں تو میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میری ابھی قبول. انہوں نے پوچھا وہ کیا دعا ہے جو قبول نہیں؟ تو کہا میں اپنے وقت کے محدث سے ملنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، وہ دعا بس میری اب تک قبول نہیں ہوئی، ورنہ استغفار کے مجھے بڑے فائدے نظر آیا تھے. اور وہاں اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل سے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. استغفار کے بہت فائدے ہیں. ہم لوگ کیا کریں؟ ایک معمول بنا لیں. معمول سمجھتے آپ؟ بس ہر بار ایک معمول بنا لیں، استغفار کو پڑھتے رہے کثرت سے، صبح شام سے بیٹھتے. ہاں نمازوں کے بعد تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک معمول بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار ایک ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے. ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہم مرد ہو چاہے ہم عورت ہو،
اچھا استغفار کرنے کوئی کنڈیشن کوئی حالت کی ضرورت نہیں ہے، ہر حالت میں اب اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں. استغفار مطلب اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے. یاد رکھیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے گناہوں کے مٹانے کے لیے وہ کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا ہے. یاد رکھیے دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. اچھا توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دیکھیے اب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. توبہ کا معنی ہے جو گناہ کے راستے پہ انسان چل پڑا تھا اس سے پلٹ جانا، اس سے منہ موڑ، جیسا مثال کے طور پہ برائی پہ چل رہا تھا اب اس نے اب نہیں کروں گا اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا، تو یہ ہوا توبہ. اور استغفار جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے نا جو ہو چکے کے لیے استغفار کرتے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ میں پلٹنا ہے مطلب برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے، اور استغفار میں جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے اس کی معافی مانگ. تو توبہ ہم کو کرنا. اب توبہ کیا یاد رکھیں تو ہمارے پاس توبہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتے معلوم آپ نماز پڑھ لیتے. نماز پڑھنے کے بعد ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور توبہ توبہ بول کے دیکھا آپ نے ایسا ہاتھوں کو گال پہ لگاتے اور بولتے ہیں میری توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں یاد رکھیں، ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں گالوں کو ہاتھ لگانا ہے توبہ. اچھا وہ کرنے میں بھی کوئی دیکھ لیا تو ہاتھ چھوڑ دیتے، مطلب ایسا توبہ کر رہا کوئی دیکھ لیا نا اس کو معلوم نہیں کچھ بھی نہیں ایسے ہی کر رہا تھا، مطلب وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ان سے غلط. توبہ کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، یہ بالکل عام ہے. میں نے کئی لوگوں کو مسجد میں ہر نماز کے بعد دیکھا کچھ تو ہی پڑھتے ہیں پھر وہ گال پہ سے ہاتھ لگا دیتے توبہ توبہ بولتے ہیں، لگتا ہے یہ ہے توبہ. ایسا استغفار میں استغفر اللہ بولتے ہیں تو توبہ میں توبہ کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھ توبہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. توبہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ سب سے پہلے جو گناہ اور آپ سے معصیت ہوئی اس کے لیے دل میں نادم ہو، اللہ یہ غلط ہوا. ندامت سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی کام کرنے کے بعد دل میں ایک جذبہ آنا کہ یہ غلط ہوا میرے سے، یہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے، تو یہ ہے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ نیت کے بعد. یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دل میں نادم ہونا ہے. پھر جو عمل آپ نے غلط کیا اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا ہے. توبہ مطلب اب پلٹنا ہے اللہ کی طرف ہے نا، تو توبہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تہیہ کر لینا ہے کہ اب یہ کام میں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اور اگر بندوں کا معاملہ ہو آپسی کو لباد لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کی زمین لے لیا تھا، اس کو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے. یہ ہے توبہ. اب ہمارے پاس توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا، توبہ کیا ہے وہ نہیں پتا، کہ دل میں نادم ہونا پھر اللہ سے توبہ کرنا پھر دوبارہ غلطی نہ کرنا، یہ سب چھوڑ کر نماز کے بعد وہ لوگ گال پہ ہاتھ لگاتے، یہ توبہ نہیں ہے. اچھا توبہ ایسا بھی نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہو گیا. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، دل میں احساس ہو کہ یہ اللہ جو مجھ سے ہوا یہ غلط ہوا، جو میں نے کام کیا غلط کیا، جو گناہ میں نے کیا چاہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو چاہے اللہ کے کسی معاملے میں کیا ہو، ایسا نماز چھوڑ دیا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، ہے نا، تو توبہ کرنا یاد رکھے دل میں نادم ہو. تو توبہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نادم ہو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے توبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے سنیے. اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب رہو. دوسری جگہ فرما رکھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں. تو گویا انسان گناہ کرتا ہے تو نفس پہ ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ. دل میں نادم ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ اس عمل کو دہرانا نہیں. اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو لوٹا دینا ہے. یاد رکھیے تو ہمیں توبہ کا معاملہ یاد رکھیے ہمیشہ رکھنا ہے. توبہ کب تک قبول ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آپ نے فرما رکھا بے شک بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اسے غرغرہ، مطلب ایک قسم کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے مرنے سے پہلے، تب تک اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. انسان جب مرتا ہے نا تو ایک قسم کی آواز نکلتی گلے سے، پھر اس کی روح نکل جاتی، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب وہ دین میں اگر کوئی نیا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو چھوڑ نہ دیا جائے. جب آدمی کو شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، قبول نہیں. سمجھیے اس بات کو. ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے ہلاکت کا وقت قریب آ جائے، مایوس ہو جائے حالات سے، تو توبہ کر رہا ہے. جیسے کہ کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. جب دیکھا میں ڈوب رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، توبہ کیا. توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے، کیونکہ وہ مایوسی والی حالت ہے. اس کو پتا ہے آگے میں نے جو دعویٰ کیا تھا رب ہونے کا وغیرہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا. اب وہ ذلیل ہونے کا وقت ہے، تب بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں.
کی توبہ بہت ضروری ہے. گناہ میرے سے اور آپ سب سے ہوتے ہیں. اللہ سے اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو توبہ کا دامن جس کو بولے ہم تھام لے. یاد رکھیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے قرآن اور سنت میں یہ باتیں آئی ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب چہرے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہروں کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں سے پلکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو انسان جمعے سے جمعہ پڑھے، مطلب صرف جمعہ نہ پڑھے، جمعہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے جمعہ تک پڑھتا رہے تو اس کے بیچ کے کیے گئے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی اعمال سنت میں بتائے گئے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جائے. جیسا کہ بتایا گیا جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں، ان کو بھی کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے. یاد رکھیے. آئیے ایک روایت سنی موطا امام مالک کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے؟ گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے. تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا. کیا میں ایسے عمل نہ بتاؤں جس سے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں؟ پہلا عمل بتا رہے ہیں تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا. آپ کو تکلیف ہے، ہو سکتا ٹھنڈے پانی کی ہو سکتا کسی اور چیز کی وجہ سے تکلیف، اور اس میں بھی آپ اچھے سے وضو کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجدوں میں دور سے چل کے آنا، نماز کے لیے مسجد میں دور سے چل کے آنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں چل کر آنا، اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنا. نماز ہو گئی تو نماز کا انتظار مطلب اگلی نماز کا انتظار، مطلب فکر میں رہنا کہ اب نماز کی چھوٹ نہ جائے، نماز کو جانا اگلی نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. تو ان چیزوں سے یہ 3 اعمال آپ نے بتایا، ان سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے اور کئی باتیں ہیں جو احادیث میں آتی ہے، پوری تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہر وہ عمل جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کو کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں. یاد رکھیں. چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں، جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے. یاد رکھیں، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. آئیے حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا. کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، سمجھ رہے بات، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کے درجات، کانٹا چھوٹا اور اس سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے. آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے. آپ راستے جا رہے، کانٹا چبھا، آپ نے صبر کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا، آپ نے صبر کیا، تکلیف ہے نا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ نے صبر کیا اللہ سے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، پانی نہیں برسا، جو بھی ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہر کسی کی حالت الگ ہے، تکلیف الگ ہے، اس کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے. یاد رکھیں. تو لہٰذا کوئی تکلیف اگر آپ کو آئے کبھی بھی جزا فضا، وہ رونا دھونا نہیں کرنا کہ میں ملا تھا کیا، میرا ہی گھر تھا کیا. ایسا ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا، جیسا کہ کسی گھر میں چوری ہوگی تو آپ نے کیا کہنا چاہیے؟ چلو تقدیر میں تھا، صبر کرو، اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں، کس نے چرایا کیا دیکھ، یہ کام کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑوس میں لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس آپ نے کیا کیا؟ اجر نہیں ملیں گا آپ کو، آپ نے جزا فضا کر دی، رونا دھونا کر دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور وہ کیا کرتا ہے؟ تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع. کیسا کہتا ہے؟ ان کے 10 بچے ایک بھی نہیں مرتا، ہمارا ایک کا مر گیا. اب تکلیف پہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کو اجر نہیں ملے. اگر آپ تکلیف پہ صبر کرتے، موت ہے، پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، کھیتی باڑی میں کمی ہو گئی ہے نا، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان مطلب ہر روز انسان کئی تکلیفوں سے گزرتا ہے، لیکن اگر اس پہ آپ یہ سوچیں کانٹا بھی چبھا یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ مومن کو اگر وہ صبر کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے. تو آپ انشاءاللہ سے اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. آئیے ایک جامع ترمذی کی روایت، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہا مومن پر مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے،
اتنی آتی ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے روز قیامت جائیں گا تو اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہیں گا، تب دنیا میں اللہ ختم کر دیں گا اسے۔ مومن پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، اور وہ اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے، جب اپنے رب سے روز قیامت ملیں گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہیں گا نہیں، مطلب اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کس وجہ سے؟ وہ تکلیف کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، گھر میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہے، عورتوں سے آپ پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے، آپ مردوں سے پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے نا؟ تو ہم اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ اس کا اجر دے گا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گا، گناہ بھی معاف۔ یہ بات کو آپ ذہن سے رکھیں۔ بیماری، تکلیف، پیسے کی کمی اور کیا کیا نہیں ہوتا انسان سب پہ، بزنس کم ہو جاتا ہے کبھی، آپ صبر کریں۔ آئیے پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا معلوم کو؟ غلطی کر کے تو بولتے چوری تو چوری، اس پر سینہ زوری، غلطی بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سیدھا بھی رکھیں گے، ہاں کر لیے تو ہو گیا، تو سب کرتے، ہم نے کون سا نیا کیا، یہ ہم بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نادم و شرمندہ ہونا، یہ غلط ہوا۔ آپ راستے جا رہے تھے، کسی کو آپ نے مار دیا، چھوٹا انبن مار دیا، اور آپ شرمندہ بھی نہیں، لیکن اگر آپ فوراً کہتے یا اللہ غلط، یہ صحیح نہیں، شرمندہ ہو گیا، اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ وہ پہلی شرط پوری کر دی، دل میں نادم ہوئے آپ، یا اللہ غلطی، یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوتا یاد رکھیے، ہم شرمندہ بھی نہیں ہوں۔ کتنی غلطیاں دن بھر میں کر رہے، دیکھیں کتنے گناہ کر رہے ہیں، بندوں کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ غلط کام کرے، اس سے گناہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کتنے ایسے کام دن بھر میں کرے جس سے آپ دیکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ شرمندہ تو ہونا چاہیے کم از کم، سے کیا ہوا آج، میں انشاءاللہ عزیز ابھی پڑھ لوں گا اس کی قضا، لیکن میں کل سے کوشش کروں گا، ندامت بھی نہیں ہے، اور دل میں تھوڑا سا جذبہ آتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا، ہم کو ایسا لگ رہا ہو فرض نمازوں میں کہیں نہیں ہوں نماز، ہمارے لیے معاف ہے وہ نماز، آپ سمجھ رہے، سمجھیے اس چیز، تو ہم شرمندہ بھی نہیں خطا اور غلطیوں۔ آئیے، شرمندہ ہونے سے، غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ قصص کے اندر بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 15 میں بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور ایک آدمی جو ان کی قوم سے تھا، اس نے آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ اس کی لڑائی ہو رہی تھی کس سے؟ قبطی قوم والے سے، وہ جو کاپٹک، جو فرعون کی قوم سے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بیچ میں تاکہ جھگڑا چھڑائے، لیکن جب جھگڑا چھڑا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ قبطی کو دھکا مارا اور وہ مر گیا۔ آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، قتل کرنے کا نہیں تھا، صرف اس کو دور کرنے کا تھا۔ جیسے یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آؤ دو لڑ رہے تھے، میں نے چھڑانے میں کیا ہو گیا ہو گیا، جیسے یہ ہوا، حالانکہ عمدن نہیں مارا، عمدن مطلب جان بوجھ کے نہیں مارا، خطا ہو گئی، غلطی سے ایسا ہوا، مطلب یہاں قتل تو ہوا، تو قتل خطا بولتے ہیں، غلطی سے ہوا۔ جیسا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی؟ نہیں، لیکن قتل تو ہوا نا، ایک آدمی مر گیا اس کی وجہ سے، سمجھے آپ؟ عمدن نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نیت نہیں تھی، خالی نیت چھڑاؤ، لیکن مر گئے۔ جیسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل تھا۔ ندامت ہے نہیں، یہ تو شیطانی عمل تھا۔ فوراً کہا، اور کیا کہا؟ انہ عدو مضل مبین، اور فرمایا کہا تو شیطانی عمل ہے، بے شک شیطان دشمن اور بھٹکانے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اللہ فرماتا ہے، کہتا انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ کیا ہوئے؟ سب سے پہلے دل میں نادم ہو کہ اللہ غلط، یہ شیطانی عمل۔ ہم لوگ خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی دل کے اندر ندامت نہیں آتی، ویسی زندگی چالو ہے، پوری زندگی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیسے ہوں گا؟ یاد رکھیے، گناہ جمع ہوتے جائیں گے، اور گناہ کا جمع ہونا کیسا ہے معلوم آپ کو؟ گناہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، لیکن وہ چنگاریاں جب جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا بن جاتی ہے؟ ایک بڑی آگ بن جاتی ہے۔ یہ اب گناہ ویسی جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہوتے ہوتے اور آگ بن جاتے ہیں، اور کس کو جلاتے ہیں؟ میرے اور آپ کی نیکیوں کو بھی جلا دیتے ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گناہ نہیں ہوتے، وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس سے آپ کتنی اچھی نیکیاں کریں سب برباد ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک ہوتا ہے گناہ جو گناہ ہوتا ہے، دوسرا ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو خود گناہ ہوتا ہے اور نیکی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا فوراً کیا کرنا؟ ندامت، اللہ غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا، ندامت ہو، اللہ دیکھیے ہم کو معاف کر۔ ٹھیک ہے، آئیے چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں آپ؟ کبیرہ گناہ یاد رکھیے وہ گناہ ہے کہ تعلق سے علماء لکھتے ہیں، یا تو قرآن نے اس کے بارے میں کوئی سزا سنائی، جیسا کہ زنا کرے تو کوڑے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا،
جس بھی گناہ کے بارے میں سزا سنائی گئی وہ کبیرہ ہوا، جس گناہ کے بعد یہ کہا گیا کہ توبہ لازم ہے تو وہ بھی ہوا کبیرہ گناہ، جو بھی گناہ کے بعد یہ کہا کہ اس کے لیے توبہ لازم ہے وہ بھی ہوا کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ یاد رکھیے اس کی ایک فہرست ہے، کمپلیٹ تو نہیں، ایک فہرست ہے، کلیہ الکبائر بول کر ایک کتاب بھی ہے، کبیرہ گناہ اس کے اندر جمع کیے گئے کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا یاد رکھیے، اس سے ہمارے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن کبیرہ گناہ کے تعلق سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے والد نے کتاب لا، کتاب تھی دینی کتاب، اب شوق تھا پڑھنے کا، اور گھر میں اردو بھی سیکھ لی تھی ہم لوگوں نے، انگلش میڈیم سے تھے لیکن اردو بھی سیکھ لی۔ تو جب وہ کتاب آئی تو فوراً باب مطلب اس کے الگ الگ اسباق میں دیکھنے لگا، تو میں نے کبیرہ گناہوں کا چیپٹر، اب ہم جو بچے ہونے کے ناطے ایسا ذہن میں تھا کبیرہ گناہ کے چیپٹر میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو ہم کہیں نہیں دیکھتے ہوں گے، خطرناک خطرناک باتیں جو کہیں سماج میں نہیں۔ اب جب وہ چیپٹر کھولا تو اس میں لکھا نماز کا چھوڑنے والا، بولے تو سب کرتے، اب سمجھ کبیرہ نماز کا چھوڑنا، فرائض کا چھوڑنا کبیرہ گناہ نہیں آتا، نماز کا چھوڑنا، چغلی کا کرنا، غیبت کا کرنا، تو ہم نے تو سب کر رہے۔ آج کون سا آدمی اس سے بچا ہے؟ اچھے اچھے مجلسوں میں چغلیاں اور غیبتیں ہوتی، مطلب دیندار طبقہ دینداری کے اعتبار سے چغلی غیبت کر رہا ہے، عام لوگ عام اعتبار چغلی اور غیبت کر رہا ہے، کوئی بچنا نہیں اس سے۔ مطلب کچھ لوگوں نے تو یہ کبائر کو زندگی جینے کا طریقہ بنا لیا، تانے دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بزنس میں کرتے نا، ارے اللہ کی قسم یہ اتنے میں جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کامن ہے۔ اور الکبائر کتاب یاد رکھیے، اس میں میں نے دیکھا 70 گناہ جو ہے امام ذہبی نے جو گنائے ہیں، تو اس میں نے دیکھا، اس کو پڑھا تو 35 سے زیادہ گناہ صرف انہوں نے زبان سے ہونے والے گناہ لکھے، اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں زبان، اس لیے حدیث میں نا جو زبان کی گواہی دیتے کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا، اور شرمگاہ کی گواہی دیتے اس سے گناہ نہیں کیا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دی کہ میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دوں، سمجھے آپ؟ لہذا کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا قرآن میں، اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرو۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے جانیے پہلے، اور ان سے بچنے کی کوشش۔ ہمارے سماج میں کبیرہ گناہ بہت عام ہے۔ کبیرہ گناہ مطلب نشہ آپ دیکھیے، جھوٹ بولنا آپ دیکھیے، ظلم کرنا آپ دیکھیے، زیادتی کرنا آپ دیکھیے، اتنا عام ہے اور کبھی کبھار اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی سمجھا جاتا ہے، معلوم ہے؟ زندگی جینے کا طریقہ ایسا سب جگہ ہوتا ہی ہے۔ جیسا آپ ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ اگر کھیتی باڑی کرتے ہو تو اس مثال کو سمجھیں گے۔ اب کھیت ہوتا ہے تو کھیتی کو باؤنڈری وال نہیں ہوتی عام طور سے، گھر کی باؤنڈری والے، مسجد کی باؤنڈری والے، کھیت کی نہیں ہوتی۔ کھیت میں کیا کرتے ہیں دونوں لوگ، ایسا لا کے بیچ میں کچھ تو بھی ایک اونچا بنا دیتے، اس کو مراٹھی میں بندارا بولتے ہیں ہمارے پاس، آپ لوگ کیا بولتے ہیں نہیں معلوم۔ دو کھیت کے بیچ میں کبھی اس پہ جھاڑ بھی لگا دیتے آپ، تب سے معلوم ہوتا ہے یہ اس کا کھیت اور یہ میرا کھیت۔ جہاں وہ جھاڑ وغیرہ نہیں ہے تو لوگوں کو میں نے دیکھا آئیڈی سے کیا کرتے ہیں، کھیتی کرتے ادھر کی مٹی لا کے ادھر ڈال دیتے، اور جب ہم چھوٹے تھے ہم کو اندازہ نہیں ہوا۔ ایک دن ایک صاحب بولنے لگے ہمارے دادا کا کھیت 1 ایکڑ تھا، بولے اب الحمدللہ 1.5 ایکڑ ہو گیا۔ میں نے بولا اچھا آپ نے آدھا ایکڑ خرید لیے کیا؟ خرید نہیں، بولے ادھر کا بندہ رہا، ادھر کا بندہ رہا، ادھر کا، ہر سیزن میں گھستے گئے، بولے ہم ادھر ادھر، تو الحمدللہ اب کھیت ہو گیا 1.5 ایکڑ۔ آپ سمجھے وہ باؤنڈری کو کیا کرے، کھیتی کرتے لائے مٹی کو ادھر ڈال دی، اب مٹی ڈالے تو پورا 1 ایکڑ اپنا ہو گیا، پھر اگلی کھیتی میں لائے اور مٹی ادھر ڈال دی۔ اب وہ چلا رہا بیچارہ دوسرا، جھاڑ لگانے کو اس کو ٹائم نہیں کہ باؤنڈری لگائے، تو کیا کرتے ایک دوسرے کی زمینوں کو، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے اتنی مثال دی آپ کو، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اس کا کام نہیں تھا کہ محنت کر کے زمین کو بڑھانا، تو بولتے زمین بڑھ رہی، محنت سے بڑھا رہا، محنت سے بڑھ رہی ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ محنت کسی کے باؤنڈری کو آپ کراس کریں اس کا کھیت میں، تو یہ بہت ہوتا ہے۔ بازو والا آدمی آیا نہیں 2-4 مہینے 1 آدھ سال کہیں باہر چلے گیا، کی کھیتی پڑی بولتے اس کو، کیا بولتے تو خالی کھیت، مراٹھی میں پڑی بولتے اس کو، خالی پڑی ہوئی، فوراً دیکھا موقع اور گھس گئے اس کے اندر، اپنی کھیتی لگا دی 7/12 میں جا کے، 7/12 معلوم آپ کو اس زمین کے پیپر کو مہاراشٹر میں 7/12 کا نمبر ہے وہ، جس میں کیا ہوتا آپ یا تو مالک ہے تو آپ کا نام ڈال سکتے، یا تو آپ کھیتی کرے بٹائی سے تو بھی آپ کا نام جاتا اس کے اندر کہ میں کھیتی کر رہا اس کی کھیت میں، تو فوراً نام ڈال دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہو گیا بولے اپنا کھیت، تم گئے ہوئے تھے 1 سال کہاں تھے؟ قرآن و سنت کے مطابق کوئی آدمی 100 سال بھی کھیت میں نہیں رہا نا اس کے، تو کھیت اس کا ہی رہتا 100 سال بھی، اور اگر کسی گھر میں آپ کرائے سے رہے 1000 سال بھی نا تو وہ گھر اس کا ہی رہتا، سمجھے آپ بات؟ تو نہیں ہمارے پاس ویسا نہیں، کھیتی کرنا شروع کیے بٹائی سے نام ڈال دیں، یہ تو سب کرتے نا، اب یہ سب کرتے تو یہ تو کبائر میں تھوڑی آنے والا، یہ تو چلنے والا کام۔ شریعت میں بہت بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 1 بالش زمین، 1 بالش بولے تو عام طور سے اس کو بولتے ہیں یہاں سے وہ 9 انچ کا بھی ہوتا، کسی کا 10 انچ کا ہوتا ہے، رف ایسا 1 ہاتھ زمین 1 بالش، تو پہلے ایسی زمینیں ماپتے تھے، 1 بالش زمین مطلب اتنا لے تو روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں
7 زمین کے وزن کے برابر کا توق لٹکائیں گے، توق کڑا 7 زمین، کتنا لے رہا ہے وہ؟ 1 بالش، تو آپ تو آدھا ایکڑ بڑھا لیے، دوسرے کے 2 ایکڑ لے لیے، کہ دادا کی زمین پہ جو بیچارہ اس کے بچے پریشان ہیں بھوک سے، اور آپ نے یہ بہت کامنلی میں نے دیکھا کھیتی میں ہوتا، کتنے فتنے فساد ہوتا، چلتے چلتے کسی کی فصلوں میں سے اٹھا کے یوں ہی کھا لیا بغیر اجازت، مطلب ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے، کسی سے ادھار لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے، بیچارہ مانگتے پھر رہا آپ کے، تو کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیں گے، یہ بڑی بات، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اناج گیلا تھا وہ، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کل رات بارش ہوئی، گیلے اناج کو نیچے ڈال دیا، سوکھے اناج کو اوپر ڈال دیا، کا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو، سمجھا؟ تو کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کا وعدہ ہے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر، ہم کوشش کریں کبیرہ گناہ کیا جانے اور اس کو اپنے زندگی سے نکالے، تو آپ دیکھیے ہمارے اپنی فائدہ ہے کہ آخرت میں صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چلیے آئیے، 7واں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار، مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، مطلب مومنوں کے لیے استغفار کرنا۔ آئیے سنیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا عمل۔ سنیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مسلم فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہ توحید پرست ہونا شرط یاد رکھیں، حدیث میں نہیں لفظ، لیکن میں سمجھانے کے لیے توحید پر ہونا کنڈیشن، اگر کوئی مسلم موحد جس کو کہیں گے توحید پرست مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 توحید پرست شامل ہو جائے، 40 توحید پرست لوگ اس کے جنازے میں، 40 ایسے آدمی جو اس کا جنازہ پڑھ لے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، مطلب توحید پر، تو اللہ اس میت کی حق میں ان کی سفارش، وہ جو نماز جنازہ کے ذریعے سفارش کر رہے ہیں، دعا ہے، قبول کر لیتا، مطلب اس کی مغفرت کر دیتا۔ 40 توحید پرست لوگ، اگر ایک انسان جو توحید پر ہو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، اور جنازے کی نماز کیا ہے کے لیے؟ دعا ہے، یاد رکھ، وہ دعا ہے، ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، مطلب نماز میں جنازے کی نماز دعا کی قبول کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہے معلوم، ایک مرتبہ میں کسی کے مطلب نماز جنازہ اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے جو مر گیا، ایک مرتبہ ہم نماز جنازہ میں شامل ہو گئے، ایک صاحب بڑی شخصیت تھی، ٹھیک ہے، کیا ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اعلان سنی کیا کہا کہ یہ تو جنتی تھے ہی، یہ تو تھے ہی، مطلب اب جو آپ کو دعا کرنا تھی بولے یہ کسی کے درجات بلند ہو، مطلب جنتی تو یہ پہلے سے تھے، یہ نماز جنازہ ان کو فائدہ نہیں دیتی کچھ بھی، اب دعا یہ کرو کہ جنتی تھے، اب تم کو کیا ملے؟ جنت میں اعلیٰ مقام۔ ایک اور انتقال میں مطلب لوگوں کو نماز جنازہ معلوم ہی نہیں، اس کے لیے دعا جو مرا، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے کیا کہہ دیا، نماز جنازہ ہوئی، ایک صاحب اٹھے، کہا یہ جو نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بولے، لیکن ہم میں سے 100 اور ہزاروں کی بولے مغفرت ہوگی، ہوتا ہے نا، دیکھیں خیر کی شخصیت ہوتے، بڑی بڑی صدر قاضیاں، یہ تو کامنلی سب لوگ ہوتے ہیں، سب جماعت کے لوگ تو جاتے ہیں، انہوں نے نئے اعلان سننے کو ملا، انہوں جنتی ہو گئے پہلے سے، ان کو معلوم ہو گیا ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی، ایسا کہیں نہیں سنا میں نے کہ نماز جنازہ پڑھ کے ہماری ہوگی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جنہوں نے پڑھی، یہ نہیں کہا کہ ہماری مغفرت ہوگی، کہیں بھی روایت میں نہیں کہ صحابہ نے کہا ہماری مغفرت ہوگی، ہم نے پڑھ لیا، تو انہوں نے یہاں کر دیا۔ تو نماز جنازہ کیا ہے، حدیث کیا بتا رہی، اس کے لیے دعا ہے، سفارش ہے، تو 40 لوگ ایک توحید پرست کے نماز جنازہ میں چلے جائے اور اس کے لیے دعا کرے جو نماز میں کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس سفارش کو، اور اس کے گناہ، اس کی مغفرت کرتا ہے، مغفرت مطلب گناہ معاف، اتنی بڑی بات ہے نا، تو توحید کی عظمت بھی پتہ چلی اور توحید پرست لوگوں کا مقام بھی پتہ کہ ان کی سفارش اللہ 40 جمع ہو جائے ایک میت کے لیے تو قبول کرتا، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، تو توحید پر ہونا اصل ہے، مشرک کے لیے ہمارا استغفار قبول، اور یہ بات صحابہ کے عمل سے بالکل ملتی ہے کہ مومن کا استغفار مومن کے لیے قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر بار جب بھی کسی کی خبر آتی موت کی، کسی کو یاد کرتے اس کے لیے استغفار کیا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے نماز جنازہ میں نہ بھی جائے، کسی خبر ملی اس کے لیے استغفار کیا کرے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، رحم کرے۔ وہاں پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو ہمارے لیے ہوا نا، ہم نے اپنے آپ کو یاد دلایا، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، میت کو کیا ملا اس کو، آپ کو پڑھنا پڑے گا میت کے لیے، اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کرے، اس کی مغفرت، اردو میں بولی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کو معاف کرے، क्षमा کرے اور اس کی مغفرت کرے اور اس پر رحم کرے، سمجھے آپ، تو یہ بولنا چاہیے۔ تو ہم لوگ عام طور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اس سے تو ہم نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جانا ہے، اس کو کیا ملا، اس کے لیے بولنا چاہیے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی رحم کرے، مرد ہو تو اللہ مغفر لہ ورحمہ، عورت ہے تو اللہ مغفر لہا ورحمہ، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو مومنوں کا استغفار
مومنوں کے لیے, مومنوں کی دعا مومنوں کے لیے, اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, یاد رکھیے, وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے, جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. میت نے جو کیا اس کو آگے لے کے, صحیح مسلم کی روایت دیکھی کیا ہے, جب انسان مر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, مطلب اب اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا, مگر 3 چیزوں کا فائدہ اس کو. کیا کیا چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, موت کے بعد ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے, یاد رکھیے, صدقۃ جاری. 3 چیزوں میں پہلی چیز ہے جو اس نے ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ تھا, ایسا صدقہ جو اس کے بعد بھی چلتا رہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, سڑک بنایا, بورنگ کھدا دیا لوگوں کے لیے, کنواں بنا کے چلا جائے, جھاڑ لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے سڑک وغیرہ کے اوپر, کچھ بھی ایک چیز اس نے کیا تو اس کا اجر ملے گا. کب تک؟ جب تک وہ چیز کو لوگ فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد نافع علم, ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے, اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا. اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, آگے مطلب نیک اولاد دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اس پر رحم کرے, اس کی جنت میں وہاں درجات کو بلند کرے, اس کے لیے سوال جواب میں آسانی کرے. وہ تو شروع سے مطلب آخر تک ہر مرحلے کے لیے آپ دعا کرو. تو یہاں جو ہم کو ملا, میت کے لیے جو ہمارے بچوں کہیں گے, میت کے لیے ایسا عمل کرنا, یاد رکھیں, جو اس نے کیا یا تو اس کے عمل کو بڑھانا یا تو پھر دعا کی شکل میں جو آخری نقطہ ہے اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو میت کے لیے کیے گیا عمل یاد رکھیے ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری, وہ کیا ہے, ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں, میت کے نام سے نماز پڑھتے, میت کے نام سے قرآن پڑھتے. دیکھیے, وہ چیزیں جو بتائی گئی عبادت میں صرف وہ چیزیں ہی میت کو ملتی, باقی صدقہ خیرات پیسہ خرچ کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے, تو عام ہے. جیسا اس کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا, اس کے پیسے غریب کو دے دیے, اس کے پیسے صدقہ دیے, اس کے وعدوں کو آپ پورا کو الگ ہے. لیکن عبادتوں میں صرف وہ عبادتیں اس شخص کو مل سکتی ہے جو ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ اس کا اجر ملتا ہے. تو میت کو عبادتوں میں کون کون سی عبادتیں آپ پہنچا سکتے ہیں, یاد رکھیے, کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یاد رکھیے, کیونکہ وہاں پر نماز بھی پڑھتے, قرآن پڑھتے, نماز قرآن کا اجر اس کو نہیں ملتا. کیا کیا مل سکتا ہے اس کو اجر مل سکتا ہے کہ نظر کے یا اس کے رمضان کے اندر کوئی روزے چھوٹے ہو تو اس کے وارث کو رکھ سکتے ہیں, اس کا اجر, یہ عبادت کا اجر ملتا. اس کے بدلے میں حج کرنا یا اس کے بدلے میں عمرہ کرنا, اس کا اجر اس کو. اگر میت مری تھی اور سال بس گزرنے پہ تھا اور اس کی زکات ادا نہیں ہوئی تھی, آپ اس کی زکات ادا کر دیں, اس کا اجر بھی انشاءاللہ اس کو ملے گا. میت کے کچھ وعدے تھے لوگوں سے کہ ان کو پیسہ دوں گا, فلاں کروں گا, ان وعدوں کو آپ پورا کرتے ملیں گا. لیکن ہم لوگوں نے کتنی عبادتوں کو شامل کر دیا, جیسے کہ نماز کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, ٹھیک ہے, میت کے نام سے مخصوص دنوں میں یہ تصور رکھ کے کھانا کھلانا کہ میت کو اس دن ملتا ہے, 10ویں دن, تیسرے دن کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں, 20ویں دن کرتے ہیں, اور 30ویں دن اور 40ویں دن. آپ کے ہوتا ہے کیا ایسا کچھ یہاں پاس؟ ہمارے پاس تو کامن ہے. پھر سال کو سال بھی کرتے, ایک دن آتا سب لوگ جمع ہوتے, اس کو نام لے کے یاد کرتے, بہت اچھا تھا, اور اس کے نام سے سب کھاتے, تو برسی بولتے, برسی ایوری ایئر یاد کرتے اس کو, ہر سال کی اب یاد کرو ان کو مر گئے, اور سب کو کھاتے. برسی کا کھانا اور شادی کھانے میں تھوڑا سا فرق رہتا, بس جب برسی کھانے میں وہ ایسی چیزیں نہیں ڈالتے جیسے چمک دھمک کو کھانے پر سادہ رہتا, روٹیاں بھی تھوڑی سی الگ ڈیزائن کی اس میں بناتے ہیں. یہاں تک کہ ہم چھوٹے تھے تو برسی کی کھانے کے رکھے بھی آتے تھے, لیکن وہ سادے کاغذ کے آتے تھے, شادی کے رکھے جو چمکی سے آتے تھے, اس کا ایک پورا فنکشن ہوتا تھا. یہ سب چیز غریبوں کا آپ کھانا کھلا, انشاءاللہ اس کا جنم. تو عبادتیں جو بدنی ہیں وہ مخصوص ہے, جو بتائی ہے قرآن و سنت میں, اس کے علاوہ نہیں ملتی, یاد رکھ. لہٰذا میت کے لیے عمل کر. 9واں پوائنٹ یاد رکھ, میت کو جو فائدہ دیتا ہے, یاد رکھ, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میت کو نہیں, ہمیں جس سے گناہ معاف ہوتے وہ ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا. کب؟ روز قیامت, جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے پاس سفارش کریں گے. سب سے پہلے کون کریں گے؟ نبی اکرم. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت جو ہے نصیب فرمایا دے. اور یہ شفاعت کبریٰ ہے, یہ بڑی شفاعت ہے, اور آپ کی شفاعت سے ہی سارے معاملات شروع ہوں گے. اور اس کے پیچھے بہت لمبا واقعہ ہے, یہ کیسی ہوں گی شفاعت, کب شروع ہوں گی, اجازت کیسے ملیں گی, کہاں سے شروعات ہوں گی. اور اگر وہ روایت کو آپ پڑھے, وہ بخاری میں بھی آتی ہے, صحیح مسلم میں بھی آتی ہے, بہت بڑی حدیث ہے, میں اس کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے, اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس سے آپ کو پورے آخرت میں جو بدعقیدگیاں ہیں شفاعت کے تعلق, سفارش بولتے ہیں, نبی کے وسیلے سے جنت میں جانا, دامن پکڑ کے چلے جانا, تو اس کے تعلق سے اگر وہ حدیث کو آپ پڑھ لیں, پورے ڈاؤٹ نکل جائیں گے انشاءاللہ. دماغ ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے اور کیسی. ہمارے پاس تو ہر گناہگار یہ بول رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی میں کو لے کے چل جائیں گے. لیکن وہاں آپ اگر وہ حدیث پڑھیں گے تب پتا چلیں گے اس شفاعت یا سفارش کس کے لیے, کب اور کیسے شروع. پہلے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آئیے سنی حدیث کس طرح سے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی تھی, تو ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی. ہر نبی کی ایک دعا جو اللہ قبول کرتا تھا
ہر نبی نے اس دعا کو کیا کر لیا؟ دنیا میں مانگ لیا. اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا. میری دعا قیامت کے لیے باقی آپ فرما رہے. اور وہ دعا یہ کہ میں امت کی سفارش کے لیے اسے چھپا کر رکھا ہے میں نے. تو یہ سفارش اس کے حق میں قبول ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. ہر نبی کی ایک دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، اور میری بھی ایک دعا ہے جو قبول ہونے والی ہے، لیکن میں نے اس کو چھپا کر مطلب اٹھا کر رکھا ہے. میں اپنی امت کے حق میں وہ دعا کروں گا سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گا. لیکن وہ دعا کس کے حق میں قبول ہوں گی؟ صرف جو جس نے شرک نہ کیا ہو. دیکھیے تمام چیزیں توحید پر یاد رکھ، ہر چیز کا انحصار توحید پہ یاد رکھ. توحید بہت عظیم نعمت یاد رکھ. جس کو یہ نعمت مل گئی آپ یاد رکھیے، اس کو سب کچھ مل گیا. یاد رکھ کہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. ایک حدیث سنیے، روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف اتنا جانیں گے، لا الہ الا اللہ. ابا نے کہا صرف لا الہ الا اللہ، تو کہاں سے ان کو اتنا یاد؟ مطلب ان کو نماز، روزہ، قرآن سب بھول چکے ہوں گے، وہ ان کو خالی کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہوگا. لا الہ الا اللہ بڑی عظیم چیز، توحید بڑی عظیم، لا الہ الا اللہ توحید بڑی عظیم چیز. آئیے دوسرا واقعہ سنیں. حدیث کو بالکل عام الفاظ میں حدیث سے بطاقہ بولتے ہیں. وہ آئی ڈی کارڈ ہے، چھوٹے سے پرچے پیپر کو بولتے ہیں، جس سے وہ آئی ڈی وغیرہ سعودی وغیرہ آپ گئے ہوں گے تو وہ بطاقہ رہتا ہے، آپ کا آئی ڈی رہتا ہے، شناختی کارڈ بولتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں توحید کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننا اور شرک نہ کرنے کا جو ہے پتہ چلتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں ایک شخص ہے وہ اللہ کے پاس آئیں گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھلے ہوں گے، رجسٹر، اور جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے، اور اس کے نیکی اتنی کم ہوں گی کہ ایک چٹھی پہ لکھ کر بطاقہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اتنی چٹھی پہ بطاقہ ہاتھ میں. اللہ حساب کتاب کریں گے. سب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، نیکیاں تولی جا رہی تو زیادہ بھر رہی جا رہے، سب جا رہے. اللہ کہیں گے ناانصافی تو آج ہونے والی ہے نہیں، تولنا تو سب کا ہے. اس کا وہ بطاقہ نیکی کا لے کر سیدھے پلڑے میں رائٹ ہینڈ سائڈ میں رکھ دیا جائیں گے، اور اس کے گناہ کو الٹے پلڑے میں رکھا جائیں گے. اس کا سیدھا پلڑا جھک جائیں گا، چونکہ وہ تھا لا الہ الا اللہ، وہ توحید پر جھک جائے. توحید بڑی بڑی جس کو کہیں گے ایک بڑی عظیم چیز یاد ہے. یہ نجات کا واحد ذریعہ ہے. شرک سب سے زیادہ نحوست اور خباثت والی چیز، یہ دنیا اور آخرت کے قوموں کا بیڑا غرق کر دیتی. بہرحال یہاں بھی شفاعت اس کو ہونے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے شرک نہ کیا. اور یہاں دعوے دار سب سے زیادہ کون ہے؟ جو سب سے بڑا مشرک ہے، وہ بڑا مجھے ہونے والی، مجھے ہی ملنے والی ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ وجہ بننے والی گناہوں کے معافی، کیونکہ اس کے ذریعے تو جنت جائیں گے. چلیے آئیے 10ویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا. دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے دو طریقے، اللہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے دو طریقے سے مٹاتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے. یاد رکھیں دوسرے مذہبوں میں تو ایسا بولا جاتا ہے ان کے گناہ کر لی تو مٹتے نہیں بیچاروں کا، لیکن ہمارے پاس کیا گناہ مٹتے دو طریقے سے. پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے. دوسرا اللہ سزا دے پھر معاف کر. یہ بھی تو اس کا فضل ہے نا، سزا دے کے معاف کر رہا ہے. ہمیشہ کی جہنم سے نکالنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، سیدھے معاف کرتا ہے اور سزا دے کر معاف کرتا ہے. سمجھے بات؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگ جنت سیدھے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم جا کے آئیں گے نا، جو سیدھے جائیں گے وہ کون ہوئے؟ جو بغیر حساب کتاب کے، یا جن کا حساب کتاب لیکن نیکیاں زیادہ بھری، وہ چلے گئے. لیکن جو جہنم ہو کر آئیں گے ان کے جس پر ایک نشان رہیں گے، جس سے پتہ چل جائیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے، سیدھے نہیں آئے ہوئے جنت میں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے پھر جنت میں آئے، جہنم ہو کر آئے. تو لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو جہنمی اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن یہ جہنمی ان کو نیچا دکھانے نہیں بولیں گے، ان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کا تم پر فضل ہو، تم وہاں سے نکل کر یہاں آئے ہو، تو الحمدللہ. سمجھے بات؟ تو دو طریقے سے معاف کرتا اللہ تعالیٰ، سیدھے معاف اور جہنم ہو کر لوگ آئیں، یہ اس کا فضل ہے. یہاں رحمت الہی کے ڈھانٹے ہیں، کیا معنی آپ سنیے. رحمت الہی کیسے مغفرت کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیے اللہ کیسے معاف کریں گا. تو آئیے حدیث بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا. کوئی انسان عمل کر کے یہ نہ سوچے اب تو جنت میں جانا میرا حق ہے. کیا فرما رہے نبی